ام المومنین حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا، آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہا المومنین بن گئیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھیں۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام رملہ اور بعض نے ہند بھی لکھا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے 17 سال قبل پیدا ہوئیں اور آپ اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجش سے ہوا تھا۔ عبید اللہ بن حجش حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بن حجش کا بھائی تھا۔ عبید اللہ بن حجش نے حبشہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہو گئی۔ حبشہ میں عبداللہ بن حجش نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب و کباب میں منہمک ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا، جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ المومنین بن گئیں۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھیں۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہیں اور ایک کافر ایک نبی کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا ہوتی تھیں اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھیں۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ فطرتاً نیک سیرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے کئی احادیث منقول ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن سفیان اس وقت حکمران تھے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ آپ نے اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئیں اور وہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے، لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ رملہ بن صخر کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہیں رکھ دیا۔ عبید اللہ بن حجش سے آپ کی 2 اولادیں ہوئیں، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوش رسالت میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی رئیس اعظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی احادیث مروی ہیں۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور روز یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ کرنا چاہیے۔